نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ناظرین، قرآن حکیم کا بفضلہ تعالی 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جز اور یہ حصہ فرقان مجید کا سورہ اعراف کے 13 رکوعات پر مشتمل ہے اور سورہ انفال کی 40 آیات اس پارہ میں شامل ہیں۔ تلاوت سے جیسے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ پارہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تحریک اور نہضت کی بات کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا علاقہ مدین کا علاقہ تھا۔ اگر آپ مکہ شریف سے شام کی طرف سفر بحر احمر کے کنارے کنارے کریں تو یمن، مکہ اور ینبو، یہاں سے یہ راستہ شام کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا راستہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتا ہے، جہاں یہ 2 بڑی تجارتی سڑکیں کراس کرتی ہیں، یہاں یہ شہر مدین کا واقع ہے۔ بحر احمر اور خلیج عقبہ کے دہانوں پر اس شہر کے تہذیبی اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مدین اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، جن کے نام پر یہ شہر آباد ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ جس وقت تجارتی شاہراہوں کا ذکر کیا گیا تو خود بخود یہ محسوس ہونے لگا کہ یہاں تجارتی منڈیاں تھیں اور مختلف علاقوں کے لوگ آ کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ایک بڑا مرکز تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو سب سے بڑی دعوت دی تھی وہ اللہ کی عبادت کی دعوت تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے ممانعت کا حکم تھا۔ اس کے بعد تجارتی احکام تھے جو شعیب علیہ السلام نے صادر فرمائے کہ ماپ تول میں زیادتی نہ کی جائے، ڈنڈی نہ ماری جائے، اشیاء میں کمی نہ کی جائے۔ دھوکہ دہی ایک جرم ہے، اس سے قومی زندگی میں اجتناب کیا جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فساد بہت بری چیز ہے، اس سے بچا جائے۔ یہ لوگ چوراہوں میں اور راستوں میں بیٹھ جاتے اور دھمکیاں دیتے لوگوں کو اور دھوکہ دہی کرتے لوگوں سے اور نیکی کے راستوں سے لوگوں کو روکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جس وقت اپنی دعوت کو مؤثر طریقے سے اٹھایا تو ناظرین میں عرض کرتا چلوں کہ
کہ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کہلاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کی دعوت میں بڑی تاثیر تھی، فصاحت تھی اور بلاغت تھی۔ بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کیا جاتا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، وہ لوگ جو بڑا بننے کے خواہش مند تھے اور ان کی آرزو ہمیشہ یہ رہتی کہ وہ سوسائٹی میں کسی بڑے منصب پر فائز رہیں، ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہر بدر کر دیں گے، آپ کو یہاں ہم رہنے نہیں دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ اولو کنا کارین، تم لوگ مجھے یہ کہتے ہو کہ وہ جو مشرکانہ نظام شہر میں جاری تھا میں اس کی طرف بازگشت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑے معنی خیز جملے جو آج بھی مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کسی مذہب کی کراہت اور نامقبولیت کے باوجود میں اس کی طرف لوٹ آؤں؟ دنیا میں کسی مذہب کو چھوڑنا اور اپنانا اتنی آسان سی بات نہیں ہوتی۔ مذہب سروائیو وہی کرتے ہیں اور دین روشنی بن کر کے فیض وہی بانٹتے ہیں جن میں منطق ہوتی ہے، جن کی دعوتیں مؤثر ہوتی ہیں، جن کا میزان عدل ٹھیک ہوتا ہے اور جن کے پیش کرنے والے مؤثر، متقی، نیک اور معقول لوگ ہوتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی ملت کی طرف تو لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے تحریکی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ شعیب علیہ السلام اپنی دعوت پر اصرار کر رہے تھے اور وہ قوم انکار پر تلی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں شعیب علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان پر مظالم بھی ڈھائے گئے اور زیادتیاں بھی کی گئیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی اگلی آیت میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا اور کہا گیا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ تہذیب مدین میں یہ پکار گونج بن گئی کہ اگر تم لوگ شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلو گے، ان کو فالو کرو گے تو تم نقصان میں اور خسران میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ناظرین، یہاں سے اس قوم کی پکڑ ہوئی اور ان پر گرفت ہوئی، اور قرآن مجید کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ انہیں آسمانی ایک چنگاڑ نے اور بجلی نے پکڑ لیا اور وہ جلا کر بھسم کر دیے گئے اور ان کا شہر زیر و زبر کر دیا گیا۔ یہاں میں عرض کروں کہ وجہ کیا تھی؟ صرف اجتماعی، اخلاقی اور اقتصادی جرائم تھے اس قوم کے جن سے شعیب علیہ السلام نے ٹکر لی تھی، لیکن انہوں نے اس معاملہ کو سادہ سا سمجھا اور پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور اس پر وہ عذاب سے دوچار ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی گرفت کو قرآن مجید کا ایک تازہ عنوان بنا دیا، اور قرآن سننے والوں کو گویا سمجھایا جا رہا تھا کہ پیغمبروں کی دعوت کو چھوڑنا سادہ سی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جو عواقب اور ثمرات ہوتے ہیں وہ انتہائی مہلک ہوتے ہیں۔ اور پیغمبرانہ دعوت دراصل قافلہ انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول کریں، اس پر لبیک کہیں اور ان باتوں کو دل ہی میں نہ اتاریں، اپنے عمل میں بھی رچانے اور بسانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اس کے بعد یہ 2 رکوع ہیں جو 9ویں پارے کے شعیب علیہ السلام کی دعوت ہی کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں۔
آگے قرآن مجید نے یہ کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے برکتیں اتارتے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ برکت کیا چیز ہے؟ علماء تفسیر نے لکھا کہ ہر وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو پائیدار ہو، دیر تک رہنے والی ہو، اس نعمت کو برکت والی نعمت کہہ دیا جاتا ہے، اور دوسرا مقدار میں وہ زیادہ ہو اور اس میں وسعت ہو، وہ ختم ہونے والی نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کا برمحل استعمال جو ہے وہ بھی انسان کو پتہ ہو کہ اس نعمت کو استعمال کیسے کیا جائے گا۔ آج اس کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معدنیات سے نوازا ہے تو اس کا تھوڑا ہی مطلب یہ ہے کہ یہ بارود میں بدل دی جائے، میزائل اور ایٹم میں اس کو بدل دیا جائے جس سے انسانوں کو ہلاک کیا جائے۔ جس وقت اللہ کی نعمتیں بار محل استعمال نہ ہوں بلکہ انسانی تباہی کے لیے وہ استعمال ہوں تو وہ زحمت بن جاتی ہیں۔ جس وقت انسانی بہتری کے لیے ان کو استعمال کیا جانے لگے تو اس کو برکت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس وقت کسی نعمت سے ایک انسان خود بھی مستفید ہو اور دوسرے بھی مستفید ہوں تو اسے برکت سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری کرتے، خدا کی بندگی کرتے، ایمان کی طرف آتے تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ آسمان سے بجلیاں ان پر گراتا، ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیتا۔ اور یہ تھیں وہ بستیاں جو یہاں آباد تھیں۔ ان بستیوں میں شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، نوح علیہ السلام کی بستی تھی، لوط علیہ السلام کی بستی تھی، اور ہود علیہ السلام کی تھی، حضرت صالح تھی۔ یہ بستیاں ساری جو ہیں تلک القریٰ سے مراد یہی بستیاں ہیں۔ رب کریم نے کہا کسی کو آسمانی بجلی سے تباہ کر دیا گیا اور کسی کو پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے گرم پانی کے چشمے جس وقت ابلے تو وہ سیلاب بن گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور زلزلوں کے جھٹکے نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ راستہ تباہی کا انہوں نے خود اپنایا۔ اللہ کے پیغمبر نے تو ان کے لیے نعمتوں کا راستہ متعین کیا تھا کہ وہ نہ صرف دیر تک اس زمینی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں بلکہ ان کی نسلیں بھی اس راہ پر چل کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی سزاوار اور حقدار ہو سکتی ہیں۔ یہ دو رکوع اس طرح قرآن حکیم کے پرانی قوموں، بستیوں اور شعیب علیہ السلام کی تاریخ کے بیان میں وہ گزرے۔